ایک ڈاکٹر کہتی ہے، میں ڈیوٹی پر مامور تھی، خودکشی کا ایمرجنسی کیس آیا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ میں نے 8 سال کے کیریئر میں ایسی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس پر اٹھا کر لانے والے اس کے والد تھے۔ والد ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر بیٹی کی حالت نے ان کو بے حال کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی کا پیار اور اس کے والد پر بہت رحم آیا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے کے آیا گیا۔ آپریٹ کر کے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ گھر والوں کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر لڑکی کے والد غربا میں کچھ تقسیم کرنے نکل گئے۔ میں نے اس کی والدہ کو آفس میں بلایا اور پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ مختصراً اس لڑکی کی والدہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی کہ ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ سارے والدین کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے اپنی آمنہ کی پسند پوچھی۔ ہماری بیٹی نے مشرقی لڑکیوں کی طرح بولا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا۔ چنانچہ آمنہ کے رشتے کی بات چلائی۔ آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں آمنہ کے کمرے میں گئیں۔ ایک نے آمنہ کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ چند دن بعد بغیر کچھ بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ آمنہ کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے آمنہ کو بہت حوصلہ دیا۔ ایک بار پھر آمنہ کو دیکھنے فیملی آئی۔ چائے پینے کے بعد اجازت چاہی اور کچھ دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر چائے رکھ دی۔ اس انکار کے ساتھ آمنہ اور آمنہ کے والد بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کے بیٹھتے ہی آمنہ نے ان کے پاؤں کے جوتے بھی اتارے اور اسی جگہ چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ایک ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی مہمان نوازی کون کرتا ہے؟ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد رشتے آئے آمنہ کے لیے۔ کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آمنہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا، اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سال کا بیٹا ہے جس کی اپنی دکان ہے، اس کے لیے ہم آمنہ کا رشتہ قبول کرتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے آمنہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا، آپ بھی تو ایک ماں ہیں اور ماں جتنی بھی مجبور ہوں غیروں کے سامنے کیا کہہ سکتی ہے۔ اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی اور کہتی رہی، ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اور ماں بولی، نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور کہتی رہی، میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والد کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے آمنہ کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور پیچھے سے وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا۔ وارڈ بوائے نے کہا، آمنہ ہوش میں آ گئی ہے۔ آمنہ کی والدہ بجلی کی تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئے آمنہ کا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اتنے میں اور آمنہ کا باپ بھی وارڈ میں داخل ہوئے۔ آمنہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بابا، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، بابا آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مجھے مرنے دیتے تاکہ میرا منحوس سایہ گھر سے نکلے اور گڑیا کی شادی ہو، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی رہے گی اور بوڑھی ہو جائے گی۔ آمنہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے حالات کو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھا تو میں نے آمنہ کو انجیکشن دے دیا اور آمنہ کے والد کو آفس میں لے کر آ گئی۔ میں نے آمنہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مان لیا۔ آمنہ کے والد کی آنکھیں اچانک برسنے لگیں، مگر اب وہ آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی ڈاکٹر تھے۔ میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ دونوں خوشی سے قبول کر چکے تھے۔ ویسے یہ تحریر لکھ کر میں آپ لوگوں سے یہ التجا کر رہا ہوں، ہم لوگ شادی ایک عورت سے کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے
اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں۔ ایک مرد ہونے کے ناطے یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر عیب کے بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دوگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے۔ مجھ سے دنیا میں کسی بھی فورم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، ثابت کر دوں گا کہ مرد میں عیب زیادہ ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر خدا اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر یہ التجا کرتا ہوں، کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ لوگ اللہ کی مخلوق کی عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔